اسلام آباد میں پی آئی اے کی نجکاری کی تقریب جاری، کنسورشیم نے پہلی بولی جمع کرا دی۔ شام 5:30 بجے بولیوں کے کھولنے کا عمل شروع ہوگا۔ 160 ارکان اسمبلی کا وزیر اعظم کو خط، امریکی کانگریس ارکان کے خط کو پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت قرار دے دیا۔ کسی ملک کے ارکان کو پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کا حق نہیں، خط کا متن۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی قطری وزیر اعظم سے دو طرفہ تعلقات، توانائی اور تجارت کے امور پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم نے پاکستان کی اقتصادی ترقی میں قطر کے تعاون کو سراہا۔ اسرائیلی لابی بانی پی ٹی آئی کو چھڑانے کی کوشش کر رہی ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے کچھ کانگریس کے ارکان کو خط لکھا۔ ثاقب نثار اور افتخار چوہدری نے عدلیہ کو اپنی مرضی سے چلایا۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کی پریس کانفرنس۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا صوبے میں طلبہ یونینز جلد بحال کرنے کا اعلان۔ حقیقی آزادی کے لیے فیصلہ کن جنگ کی گھڑی قریب آ گئی، علی امین گنڈاپور کا تقریب سے خطاب۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کسانوں کے لیے سپر سیڈ منصوبے کا افتتاح کر دیا۔ 1000 سپر سیڈ فراہم کر دیے گئے، 5000 سپر سیڈ کسانوں کو دیے جائیں گے۔ جدید زرعی آلات زینٹرل سروسز۔ پنجاب حکومت نے اسموک کو آفت قرار دے دیا، تمام ڈپٹی کمشنرز کو ریلیف کمشنر کے اختیارات مل گئے۔ فصلوں کی باقیات، کچرا، ٹائر اور پلاسٹک جلانے پر پابندی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جلاؤ گھراؤ کیس میں اعظم سواتی کار سرکار مداخلت کیس میں ایمان مزاری اور ان کے شوہر کا جسمانی ریمانڈ کالعدم قرار دے دیا۔ ایمان مزاری اور ان کے شوہر کے خلاف ایک اور مقدمہ درج، پولیس اہلکار کو آہنی مکے سے مارنے کا الزام۔ پولیس نے گاڑی کی سیٹ کے نیچے سے آہنی مکہ برآمد کر لیا۔ کراچی میں کارساز حادثہ کیس کی ملزمہ نتاشا کو بری کر دیا گیا۔ سٹی کورٹ نے اہل خانہ کی جانب سے صلح نامے کے بعد نتاشا کو رہا کر دیا۔ راولپنڈی کی تحصیل کہوٹا کی پہاڑی پر چٹان میں پھنسے بچے کو کئی گھنٹے کی کوشش کے بعد باہر نکال لیا گیا۔ سڑک سے پہاڑ دور ہونے پر ریسکیو آپریشن میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ حیدرآباد کے نجی اسپتال کی سنگین غفلت، زندہ نوزائیدہ بچی مردہ قرار دے دی۔ ڈیتھ سرٹیفکیٹ بھی جاری کر دیا گیا۔ گھر پہنچنے پر بچی زندہ نکلی۔ بلوچستان کے علاقے دکی میں کوئلے کی کان میں پھنسے مزدور کو نکال لیا گیا۔ کان میں پھنسے مزید 2 کانکنوں کو نکالنے کی کوششیں جاری۔ ناکارہ طیارے کی کراچی سے حیدرآباد منتقلی، طیارے کو ٹریلر پر رکھ کر ٹول پلازا پہنچایا گیا۔ سپر ہائی وے پر ٹریفک جام ہو گیا، گاڑیوں کی طویل قطاریں لگ گئیں۔ کراچی سمیت سندھ بھر میں کل سے پرائیویٹ گاڑیوں پر ایمرجنسی لائٹ لگانے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن ہوگا۔ سیاہ شیشوں والی گاڑیوں کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ اور انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی آج آخری تاریخ۔ گوشوارے جمع کرانے والوں کی تعداد 50 لاکھ سے زائد ہو گئی، 12.5 لاکھ سے زائد نئے فائلر بن گئے۔